الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض الصلوات. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ان ایام اعزاء میں جس موضوع کے تحت ہم آپ کے سامنے لب کشائی کرتے رہے وہ تھا ثقلین کا تعارف، اور کوشش کی گئی کہ بتایا جائے کہ جو ثقلین سے تمسک اختیار کرے پروردگار عالم اسے کتنا عمدہ مقام عطا کرتا ہے. اور یہ بیان ہوا کہ ثقلین سے قرب اور ثقلین سے تمسک کا مطلب کیا ہے. یہ بیان ہوا کہ ثقلین سے قرب اور تمسک زمانی اور مکانی معنی رکھتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سے اگر قرب رکھنا ہے تو قرب صفاتی رکھو. اور جو رسول خدا کے قریب تھے سب سے زیادہ، رسول خدا نے جا بجا ان کا تعارف کروایا، اور کوئی بھی محل اور موقع رسول خدا نے نہیں چھوڑا جہاں پر عملاً اور جہاں پر فکراً اور جہاں پر لفظاً رسول خدا نے اہل بیت کا تعارف نہ کروایا. اور بیان کیا جو سب سے زیادہ میرے قریب ہیں وہ یہ چار ہستیاں ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی. اور جو ان کے قریب ہوگا وہ خود بخود میرے قریب ہو جائے گا. یہ بیان کیا جو ان کے قریب ہوگا وہ خود بخود میرے قریب ہوگا، اور بتایا کہ ان کا ذکر خود رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر خود خدا کا ذکر ہے.
نہیں معلوم یہ کہاں سے فکریں آئی کہ علی کا نعرہ لگائیں گے تو شرک ہو جائے گا، علی کا ذکر کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ گرچہ رسول یہ فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے، علی کا زبان سے اظہار کرتا ہے اور علی کا ہاتھ سے مدد کرتا ہے، پروردگار اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ علی مولا کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جو بھی علی سے جڑ جاتا ہے وہ روح قرآن کو پا لیتا ہے۔ یعنی جس نے علی مولا سے تمسک اختیار کیا وہ روح قرآن کو پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا اہل بیت کو مباہلہ میں لاتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ آج میدان میں لا کر ان کا تعارف کروا رہا ہوں، کبھی گھر میں تعارف کروا رہے ہیں، کبھی مسجد میں تعارف کروا رہے ہیں، کبھی میدان میں تعارف کروا رہے ہیں، تاکہ گھر والوں کے ذہن میں بھی کوئی سوال باقی نہ رہے، مسجد والوں کے ذہن میں بھی کوئی سوال باقی نہ رہے، اور اپنے تو اپنے، غیروں کے ذہن میں بھی کوئی سوال باقی نہ رہے۔ اگر میرے کوئی اپنے ہیں تو فقط علی و حسن و حسین و فاطمہ ہے۔ اور ان کو میدان میں لا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مقام میں، یہ عظمت میں، یہ صفات میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہیں۔ اسی لیے ایک عالم دین، سنی عالم دین ہے، اس نے کہا جب میں نے دیکھا اور تلاش کیا تو حالانکہ اور بہت زیادہ صفات ہیں، مگر وہ یہ کہتا ہے قرآن کی روح سے اہل بیت رسول کے ساتھ 5 صفتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی روح سے اہل بیت رسول کے ساتھ 5 صفتوں میں برابر ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ہیں، مگر جو اس کی کوشش تھی اس نے کی۔ کہا پہلی صفت جو قرآن جو اہل بیت کو رسول کے ساتھ قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے جو صفت رسول کی ہے وہی صفت اہل بیت کی ہے۔ کہا پہلی صفت طہارت کی صفت ہے، پہلی صفت طہارت کی صفت ہے۔ گویا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے محمد والے صلی علی محمد والے محمد۔ یعنی طہارت میں اللہ نے اہل بیت کو رسول کے برابر قرار دیا۔ میں کہتا ہوں اگر تھوڑا غور سے دیکھو تو اللہ نے طہارتوں کے مرکز کو فاطمہ قرار دیا۔ تعارف کا انداز دیکھیے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، بتا رہا ہے کہ اگر میرے پاس آنا تو رسول کے ذریعے نہ آنا، علی کے ذریعے نہ آنا، حسنین کے ذریعے نہ آنا، میرے پاس زہرا کے ذریعے آنا۔ جس سے زہرا راضی اسے علی راضی، جس سے زہرا راضی اسے رسول راضی، جس سے زہرا راضی اسے حسنین راضی۔ اب سمجھے ہم رضی اللہ اسے کہتے ہیں جسے زہرا راضی ہو۔ میری سنو مومنو، گل رات آخری ہے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا، پوری طاقت سے نعرہ لایا کرو بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میرا پتہ ہے میں نعرے لاؤن لگا انہیں دا ٹائم مک جانا۔ ماشاءاللہ۔ ویسے ٹائم مختصر ہے ہمارے لیے، 4-5 دن سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ٹائم مختصر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہمارے ہاں رضی اللہ کا معیار حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور یہ ہم نے نہیں بنایا، خود رسول یہ کہتے ہیں میری رضایت کی سند فاطمہ الزہرا ہے، میں کسی سے راضی ہی نہیں ہوتا جب تک زہرا راضی نہ ہو۔ اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں یہی کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب اور ضالین کون ہے؟ جس سے زہرا ناراض وہ مغضوب ہیں، جو زہرا سے دور ہو جائے وہ ضالین ہیں۔ ہمارے نزدیک رضایت کا معیار حضرت فاطمہ ہے، کچھ بھی ہو زہرا سے دور وہ ضالین ہے، زہرا سے دور وہ مغضوب ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت سنیے، رسول خدا کہتے ہیں یا
فاطمة لو ان كل نبی بعثه اللہ وكل ملک قربه، اے فاطمہ اگر تمام نبی، توجہ ہے آپ حضرات، یا فاطمہ لو ان کل نبی بعثه اللہ، اے فاطمہ اگر تمام نبی جنہیں اللہ نے مبعوث کیا وکل ملک قربہ، اور تمام فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، شفعوا فی مبغض لک وغاصب لک، وہ سب مل کر اس کی شفاعت کریں جس نے تیرا حق کھایا ہے یا جس سے تو ناراض ہے۔ اللہ جہنم سے نکالنا تو دور کی بات، اس کے عذاب کو بڑھا دے گا۔ اب لو جملہ فقط قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علی کو مانتے ہو یا نہیں، فقط یہ نہیں کہا جائے گا قفوا عنہم مسئولون، انہیں روکو تاکہ ان سے سوال کیا جائے، نمازوں کا حساب دے کر آئے، روزوں کا حساب دے کر آئے، حج کا حساب دے کر آئے، عبادتوں کا حساب دے کر آئے، کہا یہ سب تب قبول ہیں جب ولایت علی ہو۔ ولایت علی کے بعد کہا جائے گا اور بھی روکو، ان سے پوچھو زہرا راضی ہے کہ نہیں۔ زہرا راضی ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم نہیں، ایک مرتبہ جلدی سے میں بہت اس وقت میں جسے کہتے ہیں نا فارسی میں تو فشار ہستم، فشار میں ہوں، مجھے جلدی جلدی اپنے مطالب پہنچانے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے لیے حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں، رسول خدا اپنی جگہ پہ نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں رسول خدا کے لیے ایسے کھڑا تھا جیسے امتی سردار کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے مرید مرشد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ریت نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں توجہ یہاں رکھیے، اتنے میں نے محسوس کیا رسول خدا کے وجود میں حرکت آئی، رسول خدا تیزی سے اٹھے اپنے دروازے کی طرف۔ میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، رسول خدا تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب میں نے محسوس کیا تو کیا دیکھا، رسول ایک ہستی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے اس ہستی کے ہاتھ کو پکڑا، نہ صرف پکڑا بلکہ اس کو آنکھوں پہ لگایا، نہ صرف آنکھوں پہ لگایا بلکہ اسے بوسہ دیا، اور رسول خدا اسے خرامہ خرامہ ادب کے ساتھ لے کر آئے اور اپنی نشست پہ بٹھایا۔ ان کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے میں حضرت ابو بکر کھڑا تھا۔ ان کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے میں حضرت ابو بکر کھڑا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا باپ بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہے؟ کیا باپ بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہے؟ تو رسول خدا نے دھڑک کر کہا ابو بکر یہ مت سوچو کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کا احترام کر رہا ہے، سنو ہذا امر ربی، میرے رب کا مجھے حکم ہے، جب فاطمہ آئے تو اپنی جگہ چھوڑ دو، جب فاطمہ آئے تو استقبال کرو، جب فاطمہ آئے تو اس کا ہاتھ چومو، جب فاطمہ آئے تو اسے اپنی جگہ پر بٹھاؤ۔ گویا رسول بتا رہے ہیں اگر یہ میں اختیار نہ کروں تو میری نبوت خطرے میں پڑتی ہے۔ دو جگہ پر نبی کی نبوت خطرے میں ہے، یا فاطمہ کا احترام نہ کریں یا علی کی ولایت نہ پہنچائے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، احترام اور تعظیم میں فرق ہوتا ہے۔ رسول فقط حضرت زہرا کا احترام نہیں کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم وہاں ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جس کا تعلق قلب سے ہو۔ جہاں پر صرف سر جھکے وہ احترام کہلاتا ہے، جہاں پر دل جھک جائے وہ تعظیم کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے نشانیوں کا احترام نہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میرے نشانیوں کا احترام نہیں، تعظیم کرو۔ مجھے ایمان سے بتائیں جب آپ علم حضرت عباس دیکھتے ہیں دل جھکتا ہے کہ نہیں؟ دل جھک جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا تعظیم
تعظیم اگر خدا کے لیے ہو تو عبادت ہے، اہل بیت کے لیے ہو تو ادب ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تعظیم اگر خدا کے لیے ہو تو عبادت ہے، اور اہل بیت کے لیے ہو تو ادب ہے۔ عبادت 15 سال کے بعد واجب ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، عبادت 15 سال کے بعد واجب ہے لڑکے پر، لڑکی پر 9 سال کے بعد ہے۔ ادب ماں کی گود سے واجب ہے۔ اسی لیے صحابہ اپنے بچوں کو ہاتھ پہ لا کر کہتے تھے کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم دیکھتے تھے ادب علی کرتا ہے کہ نہیں۔ ادب بچپنے سے واجب ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا اپنی اولاد کو ادب اہل بیت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میرا ادب سکھاؤ۔ یہ عبادت 15 سال کے بعد واجب ہوگی۔ کہا یہی تو فرق ہے حسین اور خدا کے گھر میں۔ کہا حسین کا گھر ذہن بناتا ہے، خدا کے گھر میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ حسین کا گھر سجدے کے لیے ذہن بناتا ہے۔ یہ ادب کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ یہاں پر آ کر بندگی کے آداب سیکھ لو، اور حقیقی بندہ کیا ہوتا ہے 15 سال میں پہنچو گے تو بندگی اختیار کرو گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے حضرت ابوبکر سے روایت۔ دوسری روایت سن کے حضرت ابوبکر سے، یہ حضرت فاطمہ کے لیے، یہ حضرت علی کے لیے کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا کے انتقال کے 6 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 6 دن بعد قبر رسول پر آئے۔ جب قبر رسول پر آئے تو علی مولا نے کہا آگے بڑھیے۔ ابو بکر یہ کہتے ہیں تقدم، آپ آگے بڑھیے، تقدم آپ آگے بڑھیے۔ تو مولا کائنات نے کہا کیوں اصرار کر رہے ہو؟ کہا میں نے رسول، توجہ یہاں رکھیے گا، میں نے رسول سے سنا ہے علی منی کا منزلتی من ربی، علی منی کا منزلتی من ربی، علی کی میرے نزدیک اتنی عزت ہے جتنی میری خدا کے نزدیک۔ اچھا یہ ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ سناؤ جو اس سے خطرناک۔ کہتے ہیں جو میرے نزدیک اللہ کی عظمت ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا کریں لوگوں سے فضائل علی ہضم ہی نہیں ہوتے۔ علامہ امینی صاحب جب انتقال ہو گیا تو رو رہے تھے، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں خیر تو خیر اپنوں سے ہی علی ہضم نہیں ہوتا۔ تھوڑے فضائل پڑھو تو کہتے ہیں یہ غالی ہو گیا ہے۔ بھائی تم نے علی کو نہیں سمجھا، تم نے علی کو نہیں سمجھا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ یاد رکھیے پہلی صفت، بھول تو نہیں گئے، پہلی صفت جہاں پر سنی عالم دین یہ کہتا ہے کہ اہل بیت رسول کے ساتھ برابر ہیں، وہ ہے طہارت کی صفت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور کمال ہو گیا بھائی، اس طہارت میں اللہ نے جسے مرکز بنایا وہ خاتون ہے۔ اب بھی خاتون کی عظمت سے انکار کرو گے؟ اب بھی خاتون کے عظمت سے انکار کرو گے؟ یاد رکھیے ظاہری علم کا علم بردار مرد ہوتا ہے، نسلوں کی علم بردار خاتون ہوتی ہے۔ اگر نسلوں کی علمدار خاتون نہ ہو تو نسلیں طاہر نہیں ہوں گی، اگر نسلیں طاہر نہ ہوں گی تو زمانہ یزید لگے گا، علی والا نہیں لگے گا۔ جنہ ماوا نے تانو علی علی کر کے دودھ پیا اپنی ماں دی طاقت دا نعرہ نعرہ حیدری، مرکز حضرت فاطمہ الزہرا۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ یہ آل رسول رسول کے ساتھ مقام میں برابر ہیں، ایک طہارت دوسرا درود۔
माशाल्लाह। दुरूद कहा इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रसूल ये कहते हैं, ए जमाने वालों, ला तुसल्लू अलैहि अलबतरा, मुझ पर अबतर सलवात न पढ़ो। अबतर लफ्ज़ जानते हो ना? कौन कौन जानता है? हाथ उठाए जरा। सूरे कौसर से जो वाक़े वो अबतर जानते हैं। ऊपर कौसर, नीचे अबतर, ऊपर कौसर, नीचे अबतर। एक कौसर वाला दुरूद है, एक अबतर वाला दुरूद है। कौसर वाला दुरूद वो है जिसमें आल को शामिल करो। तवज्जो यहाँ रखें भाई। क्या कहते हैं? हम भी आल को मानते हैं। अच्छा मानते हैं तो फिर जब दुरूद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है। दुरूद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह घबरा तो नहीं गया? माशाल्लाह। रसूल ये कह रहे हैं, खबरदार, ला तुसल्लू अलैहि अलबतरा, मुझ पर तुम कटी सलवात न पढ़ो। सहाबा ने पूछा, दूसरे लफ्जों में इसका आसान तर्जमा, मुझ पर बेनस्ल सलवात न पढ़ो, बेनस्ल सलवात न पढ़ो। या रसूल अल्लाह, ये बेनस्ल सलवात कौन सी है? कहा जब मुझ पर दुरूद पढ़ो तो आल को शामिल करो। दुश्मन यही तो चाहता था, रसूल अबतर रहे। अल्लाह ने कहा तू कौसर वाला है, दुश्मन अबतर है। और जहां जहां भी रसूल का जिक्र मिला, अंबिया की दुआओं में जाइए, रसूल का जिक्र अगर मिलता है तो आल के साथ। हजरत नूह दुआ करते हैं तो रसूल का जिक्र उनकी आल के साथ करते हैं। या अल्लाह तू महमूद है, तुझे वास्ता मोहम्मद का। तू आला है, तुझे वास्ता अली का। तू फातिर समावात है, तुझे वास्ता फातिमा का। यानी अंबिया जब दुआएं करें तो बगैर आल के नहीं करते। और फिर रसूल ने कहा अगर तुम अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हो, जब तक आल के साथ मुझ पर दुरूद न भेजो, तब तक तुम्हारी दुआएं अटकी रहेंगी, लटकी रहेंगी। और एक मर्तबा क्या हुआ आपको पता है? हजरत नूह की कश्ती कहां पर रुकी थी? कोहे जूदी पे। और कुछ माहिरे आसारे कदीमा तहकीक करते करते कोहे काफ की उस जूदी पर, उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें कुछ लकड़ियां मिली। कई लकड़ियां पोसीदा थी। उनमें एक ऐसी तख्ती मिली जिस पे कुछ कंधा था, कुछ लिखा हुआ था। तवज्जो यहाँ रखें, आवाज साफ, माशाल्लाह। आवाज यहाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक तख्ती मिली, कुछ उस पे कंधा था, कुछ लिखा हुआ था। कमाल ये है, सब लकड़ियां पोसीदा हो गई, सब लकड़ियां गल गई। वो लकड़ी सालिम थी, तख्ती सालिम थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। जो एक्सपर्ट्स ऑफ ऑल लैंग्वेज थे उन्हें बुलाया गया कि भाई आप इस पे काम करें। जब उस पे काम किया गया, 7 से 8 महीनों पर तकरीबन 7 एक्सपर्ट्स बिठाए गए। उन्होंने तहकीक की। फिर जब उन्होंने अपनी जबान चीनी में उसका तर्जमा किया, अभी भी जब आप गूगल करेंगे तो आपको मॉस्को के म्यूजियम में ये तख्ती नजर आएगी। कमाल ये है, उस तख्ती का नक्शा पंजे की तरह है। अभी भी आप गूगल करें, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप गूगल करें, वो तख्ती आपको पंजे की तरह नजर आएगी।
لگی اور اس پنجے کے درمیان دعائیں لکھی ہوئی ہیں. پتا چلا اس پنجے سے انبیاء بھی محبت کرتے تھے. اس پنجے سے انبیاء بھی محبت کرتے تھے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایم ایف مارکس کو انگلینڈ سے بلایا اور کہا کہ ذرا اس کا ترجمہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آخر یہ ہے کیا. ایک مرتبہ ایم ایف مارکس آئے, انہوں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا اور اس کی تشریح دی. کہا اگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تختی ہے حضرت نوح کے کشتی کی. یہ تختی ہے حضرت نوح کے کشتی کی. حضرت نوح کی امید یہ ہے, لگ یہ رہا ہے, جب حضرت نوح کی کشتی بھور میں تھی, خطرے میں تھی, تو انہوں نے یہ دعائیہ کلمات لکھ کر لگائے تھے تاکہ ان کی کشتی بیڑا جسے کہتے ہیں پار ہو جائے. یہ حضرت نوح اپنا بیڑا پار کروانے کے لیے یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو ہم نے ایم ایف مارکس کو کہا ذرا یہ چینی زبان تھوڑی مشکل زبان ہے, ذرا اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں. انہوں نے کہا میں انگلش میں ابھی ترجمہ کر کے بتاتا ہوں اور میں ابھی آپ کے پاس پڑھتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ او مائی گاڈ مائی ہیلپر, کیپ مائی ہینڈز وتھ مرسی اینڈ وتھ یور ہولی باڈیز. محمد, ایلیا, شبر, شبیر, فاطمہ, they are all biggest and honorable. The word established for them. Help me by their name. You can reform to right. کیا کہتا ہے حضرت نوح؟ Oh my God, my helper. اے میرے خدا, اے میرے مددگار. Oh my God, my helper. Keep my hands with mercy and with your holy bodies. او میرے خدا, رحیم تو تو ہی ہے نا, کریم تو تو ہی ہے نا, میرے ہاتھ کو پکڑ اپنے رحم و کرم سے اور ان کے ذریعے. Keep my hands with mercy and with your holy bodies. تمہاری پاکیزہ ہستی. پتا چلا صرف ہمارا عقیدہ نہیں, نبی بھی مانتے ہیں یہ طاہر ہے, یہ اطہر ہے, یہ مطہر ہے. Keep my hands with mercy and with your holy bodies. حضرت نوح بتائیے تو صحیح, اگر اتنا جملہ کہہ دیتے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا. کہا محمد, فاطمہ, ایلیا, شبر, شبیر. محمد, فاطمہ, ایلیا, شبر, شبیر. محمد, فاطمہ, ایلیا, شبر, شبیر. یہ ایلیا کون ہے؟ کہا عربی میں کرو تو علی ہے. شبر و شبیر کون ہے؟ کہا عربی میں کرو تو حسن و حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. محمد, فاطمہ, ایلیا, شبر, شبیر اور اے میرے پروردگار, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے. تو نے پوری کائنات ان کے ذریعے سے بنائی, تو نے ان کے صدقے سے کائنات کو بنایا. تو صرف ہم حدیث کے سامنے تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقتو سما مبنیتا ولا عرض مدیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مدیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. پتا چلا یہ صرف مومنوں کا عقیدہ نہیں, انبیاء کا بھی یہی عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ عرش بناتا, نہ کرسی بناتا, نہ لوح ہوتے, نہ قلم ہوتے, نہ جنت ہوتی, نہ دوزخ ہوتی, نہ دن ہوتے, نہ رات ہوتے, نہ ملائک ہوتے, نہ قردبین ہوتے, نہ آدم ہوتے, نہ آدمیت ہوتی, نہ سکندر ہوتے, نہ خیدر ہوتے. اے پنجتن پاک اگر تم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. بے شک بے شک. You can reform to right. مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر. اے حضرت نوح, آپ نبی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں you can reform to right. مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں مسکراتا, دمکتا, واضح, نورانی چہرہ مسجد میں داخل ہوا. رسول نے کہا یا علی انت صراط مستقیم. پتہ چلا نبی سے عیسیٰ تک جس راستے کی تلاش
سبحان اللہ درود رسول کے ساتھ محبت کہتا ہے حتیٰ رسول کی محبت تب قابل قبول ہے جب آل سے محبت بے شک ماشاءاللہ دین تب قابل قبول ہے جب آل سے محبت کرو اور ساتھ سلام بے شک سلام علی یاسین سلام ہو آل یاسین پر سبحان اللہ یہ لے لیجئے گا مطلب طہارت درود محبت سلام پانچویں چیز کہتے ہیں جس میں اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں وہ صدقہ ہے جیسے رسول پر صدقہ حرام ویسے آل رسول پر صدقہ حرام اب بھی کہتے ہو ہم آل کی طرح ہیں تم رسول کی آل کی طرح نہیں بن سکتے تو رسول کی طرح کیسے بن سکتے ہو جب رسول کے آل کی طرح نہیں بن سکتے تو یاد رکھیے یہ محبت بہت بڑا اکسیر ہے مجھے 30 تک آ گئے کہ 30 میں آپ ممبر چھوڑیں میرے پاس 5 منٹیں اور آج ہی آخری چند دقیقہ توجہ ہے آپ بسم اللہ جی گھبرا تو نہیں رہے آپ ماشاءاللہ محبت انسان کو محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے کیوں اس لیے کہ قرب کی منزل میں آ جاتا ہے انسان جب قرب کی منزل میں آ جاتا ہے تو محبوب سے صفت مل جاتی ہے اسے جب محبوب سے صفت مل جاتی ہے جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں محب ہوتا ہے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ زیادہ تفصیل کروں پھر محب وہ کچھ کرتا ہے جو محبوب کرتا ماشاءاللہ چاہتا ہوں کہ ایک محب کا واقعہ سنا بسم اللہ جی بسم اللہ محب کا نام ہے اسود ماشاءاللہ مولا علی کے دربار میں لایا گیا بہار الانوار میں واقعہ موجود ہے محب کا نام کیا ہے اسود دربار میں لایا توجہ یہاں رہے بسم اللہ یا علی مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے کیا ہوا ہے خطا ہو گئی کیا خطا ہوئی ہے چوری کی ہے چوری کی ہے مولا نے کہا کوئی مجبوری ہوگی چلا گیا پھر واپس آیا مولا نہیں میں چاہتا ہوں مجھے پاک کرے پاک کرنا علی کا کام ہے غیروں کا نہیں جو خود پاک ہو وہی پاک کر سکتا ہے نمبر 2 دوبارہ آیا تیسری مرتبہ آیا علی نے کہا کمبر ہمارے عدل والی تلوار لے کر آؤ ہم عدل کرتے ہیں کیا کیا مولا نے اس کی انگلیوں کو کاٹا واہ واہ اب انگلیوں کو ایسے لے کر چلا جیسے آپ تبرک لے کر چلتے ہیں تبرک لے کر چوراہے پر آیا جیسے ہی چوراہے پر آیا تو علی کا ایک دشمن ہے جس کا نام ہے ابن القوا خبیث آدمی نہروان کا بچا ہوا دشمن تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تمہاری کس نے انگلیاں کاٹی جیسے کہ جانتا ہی نہیں اور تانا دیا اسی کا نام لیتے ہو اسی کو پکارتے ہو اسی کی ثنا کرتے ہو اسی کی تعریف کرتے ہو اور اسی نے تمہاری انگلیاں کاٹی جب تانا دیا نا یقال لہو ابن القوا من قطع یمینک اب اس کا تانا اور اسے بہانہ مل گیا کہ اب مجھے چوک پہ علی کی مجلس پڑھنے کا موقع مل گیا اب مجھے چوک پہ علی کے فضائل پڑھنے کا موقع مل گیا جیسے اس نے کہا یقال لہو ابن القوا من قطع یمینک یہ ایک ہی سانس میں کہتا ہے قال قطع یمینی سید الوسیین وقائد الغر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب امام الہدی وزوج فاطمہ الزہراء ابنت محمد المصطفى ابو الحسن المرتضى ابو الحسین المرتبہ السابق الى جنات النعیم مسادم الابطال المنتقم من الجہال موت الصلاة منی السیانت من حاشم القمقام ابن عم الرسول الحادی الرشاد مناطق بالسداد شجاع مکی جہجاع وفی بدین انزا من عام حال یاسین وطوحا والمیامین ومحل الحرمین ومسل القبلتین خاتم الاوصیاء صفی واسود الانبیاء القسورة الہمام والبطل زرغام المؤید بجبرائیل الامین والمنصور بمیکائیل المبین المعفو
मसूफुम बिजुंद मिन समाए अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन। सुनेंगे तर्जमे का मेरे पास वक्त नहीं है, मगर आखिर में ये कहता है फैलक या असवद अंत तुस्नी अलैहा सना कुल्ल, तू उसकी तारीफ कर रहा है, तू उसकी तारीफ कर रहा है जिसने तुम्हारी उंगलियां काटी। कहता है वमा लीला उसनी अलैहा सना कुल्ल वल्लाह अद खालत हुब्बुहु लहमी व दमी। तुम एक 4 उंगलियां देख रहे हो, अली टुकड़े टुकड़े करे, अली बूटी बूटी करे, मेरे खून के कतरे कतरे से अली अली की सदा। मेरे खून के कतरे कतरे से अली अली की सदा आएगी। आखिर ये अली अली इतना कर क्यों रहा है? फिर उसके बाद ये कह रहा है अगर आदिल करने का किसी को हक है तो सिवाय अली के किसको नहीं। क्या बात है। इसमें एक जुमला का फिर नतीजा बताता हूँ। बहुत सारी तारीफ की, बहुत सारी तारीफ की, पता चला अली वाले को ऐसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अली वाले को ऐसा होना चाहिए, असवद गुलाम है, बहुत ज्यादा तारीफ की। तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरी किसने उंगलियां काटी है? युकाल लहु इब्नुल कव्वाम मन कता यमीन काल कता सय्यदुल वसीय्यीन व काइदुल हुर्रिल मुहज्जलीन व औला नास बिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमामुल हुदा व ज़ौज फातिमा ज़हरा इब्नत मुहम्मद अल मुस्तफा अबुल हसन अल मुर्तबा अबुल हुसैन अल मुर्तज़ा अस्साबिक़ु इला जन्नतिन नईम। ये वो है जो जन्नत में पहले जाएगा, ये वो है जो जन्नत में पहले जाएगा। मुझे नहीं मालूम किसके हाथ नीचे हैं, किसके हाथ बुलंद है। ये जुमला सुनकर आप क्या महसूस करेंगे? रसूल खुदा ने कहा या अली जन्नत में पहले तू जाएगा, फिर मैं आऊंगा। जन्नत में तू जाएगा, फिर मैं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने कभी आप पे सबकत नहीं की। या अली घबरा गए, अलमदार आगे नहीं होता। क्या अलमदार आगे नहीं होता? अलमदार आगे आगे होता है। अब जुमला देखिए, ये करम अली देखिए। इसने फजाइल पड़ा, मजमा लग गया, मजमा लग गया। ये अली का दुश्मन अली के दरबार में जाता है। अजीब तेरे चाहने वाले दीवाने हैं, अजीब तेरे चाहने वाले दीवाने हैं। तुम आपने उंगलियां काटी, इसने तो मजलिस लगा दी, इसने तो चौक पे आके फजाइल पढ़ दिए। ये तो उंगलियों को अपने लिए तबर्रुक बनाकर जमाने वालों को दिखा रहा है। अब जुमला देखिए, आया मुजरिम था, आया मुजरिम था, अली ने पाक कर दिया। बेटा हसन उठो, अपने चचा को बुला कर ला। पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं। आया मुजरिम था, अली ने पाक बना दिया। अली के फजाइल पढ़े, अली के फजाइल पढ़ना इतना बुलंद कर देता है कि अली भाई बना देता है, हसन का चचा बना देता है। जाओ अपने चचा को बुला कर लाओ। जनाबे असवद फजाइल पढ़कर खत्म ही किए थे कि मौला हसन आए। का चचा असवद, मुझे पता है क्या कैफियत होगी असवद की। रो रहा है मैं और चचा, अभी तो मुजरिम बनकर आया था। का घबराओ नहीं, ताहिर ने तुम्हें पाक किया है, जबान से तुमने इजहार किया है। माशाअल्लाह। क्या हुक्म है? बाबा बुला रहे हैं, सुभान अल्लाह। बाबा बुला रहे हैं। आए, मौला कायनात ने उसकी उंगलियों को लिया, दस पे रखा, अबा को ओढ़ा, अली ने कुछ पढ़ा। जो वजूदी इसमें आजम था उसने कुछ पढ़ा। उसके बाद अबा को हटाया, असवद का हाथ। भाई जो खुद यदुल्ला है, क्या उसके लिए मुश्किल है किसी के हाथ को सालिम? तो एक मर्तबा पूछने वाले ने पूछा कि अली पहले काटा वो क्या था, अभी जोड़ दी वो क्या था? का पहले अदले इलाही का मुजाहिरा था, अब फजले खुदा।
پڑھنے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ماشاءاللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار ہمارے لیے فضل کے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو رسول نے بتا دیا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک علی کے پاس نہ آؤ یہ فضل کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور اسی فضل کے باپ کو علی نے بنایا ابو الفضل العباس۔ اللہ اکبر، جو بغیر ہاتھوں کے عطا کرے اسے عباس کے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اسے 4 منٹ پر 2 جملے یاد رکھنا میرے دوستوں۔ عباس کو جب یاد کرو نا تو حجاب کا خیال رکھنا، میری مائیں بہنیں ضرور اس جملے کو یاد رکھیں۔ عباس پر رونے کا حق اسے ہے جو باغیرت ہے اور حجاب کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر شہید جب بھی گھوڑے کے سن سے زمین پر آیا تو واہ اکبرہ، واہ حسینہ، واہ قاسمہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ عباس جب گھوڑے کی سن سے زمین پر آیا، توجہ یہاں رکھیں، چند جملے ادھر، مولا حسین کا واسطہ چند جملے۔ جب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو واہ عباسہ نہیں، واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ بس ایک جملہ سن لیجیے، جب مولا عباس کا سر کٹا ہوا کسی قیافہ شناس نے سنا، جملہ یہ کہا لگتا ہے گھٹ گھٹ کے مرا ہے، لگتا ہے گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرنا کیا ہے؟ کہتے بڑی تمنا لے کر مرا ہے۔ سید سجاد نے کہا